السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں اجر نام کا ایک آدمی بہت خوبصورت بت بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں ایک دن ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک امیر زادے کی حیثیت سے ہونے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی سے بڑھنے لگے۔ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں مورتیوں کا کارخانہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ لوگ اس کا کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور بڑے ہو گئے، تب پتہ چلا کہ گھر میں بننے والی یہ مورتیاں بت خانوں میں پہنچ کر دیوتا بن جاتی ہیں، پھر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، ہمارے گھر میں بننے والی پتھر کی یہ مورتیاں دیوتا کیسے ہو جاتی ہیں؟ چنانچہ ایک دن آپ نے گھر والوں کو ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنی چاہی تو جواب ملا، ابھی تم چھوٹے ہو، یہ باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے اور ہم بھی انہی کے طریقوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی نہ ہوئی۔ اسی طرح دیکھتے سنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، کوئی اسے تسلی بھرا جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچے، میرے خیال کے مطابق اگر یہ مورتیاں دیوتا نہیں ہیں تو پھر دنیا کو پیدا کرنے والا اور مالک کون ہے؟ کس کی وجہ سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے؟ اسی سوچ میں ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور اوپر نظر ڈالی تو آسمان پر ایک تارا بڑا زوردار روشنی بکھارتے ہوئے نظر آیا۔ آپ سوچنے لگے، کیا یہی خدا ہو سکتا ہے؟ آپ ابھی کچھ فیصلہ نہ کر پائے کہ تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا۔ اس کی روشنی کے آگے تارے کی روشنی کم پڑ گئی۔ آپ نے پھر سوچا، کیا یہ خدا ہوگا؟ رات بیتتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا۔ سورج کو دیکھ کر آپ نے من میں سوال کیا، یہ تو تارے اور چاند سے بھی زیادہ روشنی والا اور طاقتور نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ خدا ہوگا؟ شام ہوتے ہوتے سورج کی روشنی بھی کم ہو گئی اور سورج ڈوب گیا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، یہ سب خدا نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا اور سارے جہاں کا پالن ہار ہی خدا ہے۔ میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسے ہی اپنا معبود مانتا ہوں۔ چاند، تاروں اور سورج کی پوجا کرنے والے اور انہیں اپنا خدا ماننے والے غلط ہیں۔ اس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت کی جس منزل پر پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو بھی وہاں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ایک خدا کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا، لیکن لوگ بنا دیکھے خدا کی عبادت کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے، کیونکہ وہ برسوں سے جن کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے انہیں چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن لوگ اس خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس بات کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ اس بات سے خفا ہو کر اس وقت وہاں کے بادشاہ نے آپ کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا۔ آگ کے دہکتے انگاروں میں ڈالنے کے باوجود آگ آپ کو جلا نہ سکی، کیونکہ آپ کو خدا پر پورا بھروسہ تھا اور خدا نے آپ کو جلنے سے بچا لیا۔ آپ نے حق کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے آپ نے اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنے چہیتے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن خدا کا کرشمہ ایسا تھا کہ ایسا ہونے نہیں دیا۔ اسی کرشمے کی یاد میں آج بقرعید کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر امتحان میں کامیابی اور دنیاوی اور آخرت کی سخرائی بخشی۔ آپ کو خدا کی اور سے پیغمبر کا درجہ دیا گیا۔